اور مجھے اس بات کی بڑی تکلیف ہوتی ہے جب بھائی برینم کی جو بیانات کو ذاتی تفسیروں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس سے زیادہ تکلیف دہ بات نہیں ہے۔ اور میں مختصر طور پر اس پر بات کرنا چاہتا ہوں، چاہے مکاشفہ 8واں باب ہے، چاہے مکاشفہ 10واں باب ہے، جو کچھ ہم خدا کے کلام میں پڑھتے ہیں، ہم صرف ایک آیت کے اوپر نہیں رک جاتے اور اس کی تفسیریں کرنی شروع کر دیتے، نہیں، بلکہ ہم پہلی آیت پڑھ کے پھر دوسری، پھر تیسری، تاکہ جانیں کہ خدا کیا کرنے کو تھا، کیا کرنے کو ہے، اور جو کچھ اس نے منکشف کیا ہے اپنے کلام کے اندر۔ مختصر طور پر آئیے دیکھیں، مکاشفہ 8واں باب پڑھیں تاکہ آپ جانیں جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ اور جو تکلیف دہ بات ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ مکاشفہ 8واں باب، جو لوگ اس کو غلط استعمال کرتے ہیں، اور بہت سی اس کے بارے میں افواہیں اور تفسیریں ہیں، اور اس نے لکھا ہے، یہاں پر بلیک اینڈ وائٹ میں لکھا ہوا ہے، اور جب اس برے نے 7ویں مہر کھولی تو آدھ گھنٹے کے قریب آسمان میں خاموشی رہی۔ اور میں نے دیکھا، اور اس نے کہا میں نے دیکھا، اس نے ان باتوں کو دیکھا جو واقعات ہونے کو تھی، جو واقعات ہونے والے تھے، ان سب کو دیکھا اس نے۔ اور اس نے کیا دیکھا؟ دوسری آیت ایک مرتبہ پھر، اور میں نے ان 7 فرشتوں کو دیکھا جو خدا کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، اور انہیں 7 نرسنگے دیے گئے۔ یہاں پر 7ویں مہر دکھائی گئی ہے، اور 7ویں مہر کے اندر جو کچھ ہوگا، اور 7 عدالتیں جو ہیں یہ دنیا کے اوپر آئیں گی 8ویں اور 9ویں باب کے اندر، اور پھر 10ویں باب میں وہاں پر ایک اعلان ہے، ان نرسنگوں کی عدالت کے بعد جو اس دنیا پر آئیں گی۔ پھر 10واں باب، پھر ایک اعلان ہے 7ویں آیت میں، اس حوالے سے 7ویں نرسنگے کے فرشتے کے حوالہ سے، جو 10ویں باب کی 7ویں آیت میں ہے، بلکہ 7ویں فرشتہ کی آواز دینے کے زمانہ میں۔ آئیے پھر سے پڑھیں، بلکہ 7ویں فرشتہ کی آواز دینے کے زمانہ میں 6 نے نرسنگا پھونکا اور دنیا کے اوپر عدالت ہوئی۔ اور پھر ایک اعلان ہوا، اعلان یہ تھا کہ جب 7ویں فرشتہ کی آواز دینے کے زمانہ میں جب وہ نرسنگا پھونکنے کو ہوگا، وہ نرسنگا 6 نرسنگے پھونکے جا چکے تھے پہلے سے ہی، لیکن جب 7واں پھونکے گا تو کچھ ہوگا۔ تو پھر خدا کا
پوشیدہ مطلب ظاہر ہو جائے گا اس خوشخبری کے موافق جو اس نے اپنے بندوں نبیوں کو دی تھی پورا ہو جائے گا. بھائی اور بہنوں، کیا اس سے اور صاف طور پر لکھا جا سکتا تھا؟ یہ نہایت ہی واضح بات یہاں پر لکھی ہے. پھر مکاشفہ 11واں باب، اور پھر دو گواہ جو ہیں، جو نبی ہیں، وہ بنی اسرائیل کے ساتھ وہاں منادی کریں گے اور پھر 1,44,000 پر مہر لگائیں گے. وہ خداوند کو قبول کریں گے، وہ 1,44,000. مکاشفہ 11واں باب، اور اس کی 15ویں آیت، اور جب 7ویں فرشتے نے نرسنگا پھونکا. یہاں پر دو نبیوں کی کی خدمت کے بعد پھر 7ویں فرشتے نے نرسنگا پھونکا. تو آسمان پر بڑی آوازیں پیدا ہوئیں کہ دنیا کی بادشاہیاں، نہ کہ ریپچر، دنیا کی بادشاہیاں ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی ہو گئیں، اور وہ عبدالآباد بادشاہی کرے گا. اور پھر 1000 سالہ بادشاہی شروع ہوتی ہے ہمارے خداوند کی. اور بھائی برینم اس نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا کہ ان 7 سالوں کے بعد جب برے کی ضیافت میں دلہن ہوگی تو پھر نیچے اس ہفتے کے بعد 1000 سالہ بادشاہی شروع ہوگی، اور ہم خداوند کے ساتھ بادشاہی کریں گے. آپ جانتے ہیں میں یہ کیوں کہتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے سمجھیں اس معاملے میں. میں یہ دوبارہ سوچ رہا تھا، میرے پاس ایک چابی ہے، یہ لوہے کی چابی ہے. اور یہ ان تمام بھائیوں کو یہ چابی بھیجی گئی جو ہیڈ کوارٹر سے جڑے ہوئے ہیں جیفرسن ویل سے، اور اس کے اوپر کچھ لکھا ہے. اس پر مکاشفہ 10:7 لکھا ہے، لوکا 17واں باب، ملاکی 4. تاکہ وہ اس سے جڑے رہیں بھائی برینم کی منسٹری سے. اور اس کے اوپر ایک پیرامڈ بنی ہے، اس کا خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے. وائس ہوپ نے اس کی تخلیق کی، اس پیرامڈ کی، اور وہ پیرامڈ کا جو نشان ہے اور وہ بائبل کے اوپر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں تو وہ ایک قسم کھاتے ہیں جب وہ فری میسن کی اس تحریک میں شامل ہوتے ہیں، اور وہ اس پیرامڈ کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں اور کھلی ہوئی بائبل کے اوپر. ابتدائی سے لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا تھا، چاہے بائبل کے ساتھ یا بائبل کے بغیر، انہیں دھوکہ دیا جاتا رہا.
کہ مکاشفہ 10ویں باب کی 7ویں آیت یہ خدا کی آواز ہے. وہ کہتے ہیں یہ خدا کی آواز نہیں ہے. مکاشفہ 10:7 ایک اعلان ہے. جبکہ 6 نرسنگے پھونکے جا چکے ہیں اور 7واں جب پھونکا جائے گا، جب وہ پھونکنے کو ہوگا تو خدا کا پوشیدہ مطلب جو ہے وہ جو اس نے نبیوں اور اپنے بندوں کی زبانی کیا وہ پورا ہو جائے گا. لیکن سب کچھ تبدیل کر دیا گیا. سب کچھ ملاوٹ شدہ ہے. یہ ہمارے ساتھ ممکن نہیں ہے. جہاں پر خدا کا کلام آتا ہے وہ ابدیت کے لیے ہے. اور جو کوئی جن کو بھی یہ معلومات ہیں وہ اس کی گواہی دے سکتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو دنیا میں بھائی برینم کی خدمت کی کو قابل تعریف سمجھتا ہے مجھ سے زیادہ. اور بائبل کے مطابق ہم نے دیکھنا ہے کہ اس خدمت کا تعلق کیا ہے. جیسے ایلیا آیا اور اس نے تمام چیزوں کو بحال کیا. اس نے کوئی نیا مذہب شروع نہیں کیا، اس نے نیا فرقہ شروع نہیں کیا، بلکہ اس کلام کی طرف، اس ایمان کی طرف جو نبیوں اور رسولوں کا تھا اس کی طرف ہمیں واپس لے گیا. ابتدا کی طرف، بنیاد کی طرف. آپ کو نہیں بتایا جاتا کہ دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے. میسج یہ ہے جو کلام میں لکھا ہے. اس نے اپنے بندوں اور نبیوں کو بھیجا تاکہ ہم کلام کی تعظیم کریں، اس کلام کے ساتھ جڑے رہیں. اور آپ سب یہ سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. جب بھائی برینم مکاشفہ 10ویں باب کی 7ویں آیت کے بارے میں بیان کرتے ہیں تو ہمیشہ انہوں نے جمع صیغہ میں استعمال کیا. انہوں نے ہمیشہ بھیدوں کی بات کی. کیوں؟ کیونکہ ان کی خدمت کے وسیلہ سے، 7ویں کلیسیائی فرشتہ کی خدمت کے وسیلہ سے تمام بھیدوں کو، بائبل کے تمام بھیدوں کو، نجات کے تمام بھیدوں کو منکشف کیا گیا. الوہیت کے بارے میں، بپتسمہ کے بارے میں، چناؤ کے بارے میں، جو سب کچھ منکشف کر دیا گیا اس کے فضل سے. اور یہ ایسے ہی ہے. مکاشفہ 10:7 یہ واحد میں لکھا ہے، بھید، نہ کہ جمع کے اندر بھیدوں میں لکھا ہے. اور خدا نے اس کی تصدیق کی ہے. اگر آپ سب سمجھتے ہیں تو آمین کہیں. آمین. سب سمجھ گئے. لیکن اس خدمت کے بعد، 2 گواہوں کی خدمت کے بعد، 1,44,000 پر مہر کرنے کے بعد، پھر 7واں نرسنگے کا فرشتہ جو ہے وہ پھونکتا ہے اور پھر 1000 سالہ بادشاہی شروع ہوتی ہے. اور پھر وہ اس کی طرف دیکھیں گے، کیونکہ جو خدا کا پوشیدہ بھید ہے، ہمارا خداوند یسوع مسیح، اور اس نے 2 یہ نبیوں کے بارے میں بھی بیان کیا بھائی برینم نے. اور وہ اس کی طرف بھی دیکھیں گے جس کو انہوں نے چھیدا، اور پھر خداوند اپنا مخلصی کا کام مکمل کرے گا. ان تمام قوموں کے اندر جن میں اس نے اپنا کام شروع کیا. اس لیے لکھا ہے
اور اس کی دلہن نے اپنے آپ کو تیار کر لیا اور اسے مہین کتانی کپڑا دیا گیا اور اس کا لباس اس کی مراد ہے راست بازی کے کام. خداوند ایسے ہی چاہتا ہے کہ ہمیں کامل راست بازی ملے جو کہ مخلصی کے کام کے وسیلہ سے ہے. جو کلوری کی صلیب پر ہوا وہ کامل مخلصی کا کام تھا. کامل راست بازی ہمیں دی گئی اور ہمیں ایمان لانا ہے. جیسے بھائی برینم نے بڑی خوبصورتی سے اسے بیان کیا. اگر ہم سیاہی کا ایک قطرہ بلیچ کے اندر ڈال دیں تو پھر وہ نظر نہیں آئے گا. ہمارا گناہ جو ہے، ہماری بدیاں جو ہیں، وہ پھر نظر نہیں آئیں گی. ہو سکتا ہے آپ یاد رکھیں جو آپ نے کیا ہے، لیکن خدا نے وہ سب کچھ سمندر کی تہہ میں پھینک دیا ہے اور وہ ہمارے گناہوں کو پھر کبھی یاد نہیں کرتا. ہم راست باز ٹھہر چکے ہیں ایمان کے وسیلہ سے، اس مخلصی کے کام سے جو کلوری کی صلیب پر ہوا. آج کیا ہے؟ ساری دنیا، خاص طور پر جو ہمارے بھائی اور بہن ہیں، ان کو یہ حق ہے کہ صاف شفاف خدا کے کلام کو سنیں، اس پیغام کو سنیں، نہ کہ کسی اس شخص کی طرف پیچھے بھاگیں، اس شخص کے پیچھے بھاگیں، مختلف جو گرج کی آوازوں کی تعلیم ہے اس کی طرف بھاگیں. بھائی اور بہنوں، اگر بائبل میں اس کا ذکر نہیں ہے تو پھر کیا؟ کل رات بھی میں نے آپ کو بتایا 150 مرتبہ بھائی برینم نے مکاشفہ 22ویں باب کا ذکر کیا کہ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ خدا کے لکھے ہوئے کلام میں اضافہ کرے یا اس میں سے نکالے. اور ساتھ گرج کی آوازوں کے بارے میں جب وہ بیان کرتا ہے، یہ تب آوازیں آئیں گی جب وہ بطور عہد کا فرشتہ ظاہر ہوگا. تب وہ بطور دلہا ظاہر نہیں ہوگا بلکہ بطور عہد کا فرشتہ، اور ایک پاؤں اس کا خشکی پر اور ایک اس کا سمندر پر. اور دلہا ظاہر نہیں ہوگا بلکہ بطور عہد کا فرشتہ، اور ایک پاؤں اس کا خشکی پر اور ایک اس کا سمندر پر. تب وقت کا خاتمہ ہوگا اور ہر ایک چیز صحیح وقت پر پوری ہوگی. ہم خداوند کے شکر گزار ہیں اور ہم خدا کے کلام کی تعظیم کرتے ہیں کیونکہ خدا کا روح ہمیں تمام سچائی میں لے جاتا ہے. اس کو بڑی سنجیدگی سے لیں بھائیوں اور بہنوں. خدا اس کی کسی کنفیوژن کو وہ اپنے ساتھ نہیں لے کر جائے گا، کسی غلط فہمی والے شخص کو، یا اگر آپ میں شک ہے تو نہیں. وہ ہمیں سچائی سے مقدس کرے گا اور اس کا کلام سچائی ہے. ہماری تقدیس صرف خدا کے کلام سے ہوتی ہے اور یہی منادی کا مقصد ہے. برے کا جو لہو ہے، نئے عہد کا جو لہو ہے جو ہمارے لیے بہایا گیا، ہماری مخلصی کے لیے، گناہوں کی معافی کے لیے، ہماری راست بازی کے لیے، ہماری تقدیس کے لیے.
اور پھر کلام کلام جس میں ہم مقدس ہوئے ہیں، اور پاک کیے جانے کے بغیر ہم خدا کو نہیں دیکھ سکتے۔ بھائی یہ کچھ بھائی یہ منادی کرتے ہیں کہ مکاشفہ 10 ساتھ پورا ہو چکا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، دوبارہ کہتا ہوں نہیں، ہر ایک چیز اپنے درست وقت پر پوری ہوگی، لیکن غلط تفسیریں یہ میرے لیے باعث تکلیف ہے۔ صرف خدا مدد کر سکتا ہے، لیکن دوسری طرف ہم خدا کی وفاداری کو دیکھتے ہیں کہ جو دلہن ہے، برے کی دلہن، اس کو وہ ساتھ ساتھ تیار کر رہا ہے، جو وفادار ہے خدا کے کلام کے ساتھ، کیونکہ کلام کا بیج وہ قبول کرتی ہے، وہ کسی تفسیر کو قبول نہیں کرتی۔ دلہن ہمارے لیے صرف وہی قابل قبول ہے جو خدا کے وعدے ہیں، جو خدا نے کیا ہے، اور ہم ایمان سے اسے قبول کرتے ہیں۔ جس طرح یوحنا رسول کہتا ہے کہ کوئی بھی جھوٹ سچائی میں سے نہیں ہے، کیونکہ سچائی صرف سچائی ہے اور وہ سچائی ہی رہے گی، اور صرف سچائی ہمیں آزاد کرے گی۔ ہم بار بار خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ساری دنیا اس وقت صاف شفاف خدا کا کلام سن سکتی ہے، اس ابدی خوشخبری کو، اور سارے لوگ اور وہ سب جو بھائی برینم کا حوالہ دیتے ہیں، اور میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ آپ کو بتاتا ہوں، انہوں نے بائبل کو بند کر دیا ہے، انہوں نے بائبل کو ایک طرف رکھ دیا ہے، اور وہ صرف بھائی برینم کے بیانات کو پڑھتے ہیں اور پھر اپنی تفسیریں کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نبی نے کہا، نبی نے یہ کہا۔ بھائی اور بہنوں، ایک مرتبہ پھر میں اس پر زور دیتا ہوں، جو خدا سے ہے وہ خدا کے کلام کو بیان کرتا ہے، اور جو خدا کی طرف سے ہے وہ خدا کے کلام کو سنتا ہے۔ اور ہمارے خداوند نے بھی فقیہ اور فریسیوں کو یہ کہا، یوحنا 8واں باب، اس نے کہا کہ تم کلام نہیں سنتے کیونکہ تم خدا سے نہیں ہو۔ دو مختلف قسم کا بیج، اور یہ واپس باغ عدن تک جاتا ہے، قائن اور حابل تک۔ متی کے 13ویں باب میں، اور بیج بونے والے نے اچھا بیج بویا، لیکن دشمن نے آ کر کڑوے دانے بیج دیے، لیکن گندم ہی رہتا ہے اور کڑوے دانے ہی رہتے ہیں۔ اور میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ وہ تمام نادان کنواریاں، وہ جو تفسیریں اور غلط تعلیمات پر ایمان رکھتی ہیں، جو بائبل کے ساتھ جس کی منادی نہیں ہو سکتی، کیا وہ گیہوں ہے یا کڑوے دانے ہیں؟ کیا وہ نادان ہے یا عقل مند ہے؟ اور جو خدا کے جو عقل مند ہیں وہ صرف خدا کے کلام کو مانتی ہیں، جبکہ نادان ہر ایک تفسیر کو مانتی ہیں۔ ہم صرف خداوند اور نجات دہندہ کی پیروی کرتے ہیں، اسی کی سنتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب نہ صرف انبیاء بلکہ مبشرانہ اور تعلیمی خدمت کا خلاصہ، وہ سب چیزیں جو ہیں وہ اس کا تسلسل ہیں۔
اور اس کو اس جگہ پر بیان کرنا ہے جس کا تعلق کلام کے ساتھ ہے، چاہے وہ نجات کی مخلصی کا کام ہے جو کلوری کی صلیب پر پورا ہوا، چاہے وہ کلام کی منادی، چاہے وہ انبیانہ باتیں ہیں اسرائیل کے ساتھ، قوموں کے ساتھ، اور جب مسیح کی واپسی سے پہلے دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، اور ہم ان نشانات پر توجہ دیتے ہیں، خاص طور پر وہ باتیں جو اسرائیل کے ساتھ اس وقت پوری ہو رہی ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے، بائبل کی نبوتیں پوری ہو رہی ہیں، اور ہم کہہ سکتے ہیں ہم نے وقت محض قریب نہیں ہے بلکہ اب بالکل آخر میں ہم پہنچ چکے ہیں۔ خاص طور پر اسرائیل کے حوالے سے